السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے، اس نظم کا عنوان ہے ایک پرندہ اور جگنو۔ یہ بانگ درا کی 46ویں نظم ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خوبی اور خوبصورتی دے کر پیدا کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بے بس جان کر اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سر شام ایک مرغ نغمہ پیرا، کسی ٹہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا۔ نغمہ پیرا، چہچہانے والا، گانے والا۔ سر شام، شام کے وقت، شام ہوتے ہی کہتا ہے ایک دفعہ شام کے وقت ایک چہچہانے والا پرندہ کسی درخت کی شاخ پر بیٹھا چہچہا رہا تھا، گا رہا تھا۔ چمکتی چیز ایک دیکھی زمین پر، اڑا طائر اسے جگنو سمجھ کر۔ طائر پرندہ کہتا ہے کہ اس نے زمین پر ایک جگنو دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ جگنو ہے، لہٰذا میں اس کو اپنی خوراک بنا دوں، میں اس کو ہڑپ کروں، اور اسی نیت کے ساتھ جگنو کی طرف اڑا۔ کہا جگنو نے او مرغ نواریس، نواریس گانے والا، چہچہانے والا، اور مرغ کا مطلب ہے پرندہ۔ نہ کر بےکس، بےکس بے بس، پہ منقار ہوس تیز، منقار ہوس لالچ کی چونچ، ہوس کی چونچ۔ کہا جگنو نے او مرغ نواریس، نہ کر بےکس پہ منقار ہوس تیز۔ جب جگنو نے محسوس کیا کہ پرندہ اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، تو وہ پرندے سے مخاطب ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے چہچہانے والے پرندے، آپ مجھے دے کر، مجھ جیسے بے کس اور بے بس کو دے کر اپنی لالچ کی چونچ تیز مت کر۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں لالچ پیدا مت کر۔ تجھے جس نے چہک گل کو مہک دی، اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی۔ پرندے سے مخاطب ہوتے ہوئے جگنو نے کہا کہ اے پرندے، جس رب نے تجھے چہک دی ہے، جس رب نے تجھے خوبصورت آواز دی ہے اور پھول کو مہک یعنی خوشبو دی ہے، اسی اللہ نے مجھے چمک عطا کی ہے کہ میں چمکتا ہوں۔ لباس نور میں مستور ہوں میں، پتنگوں کے جہاں کا دور ہوں میں۔ لباس نور، روشنی کا لباس، مستور ہوں، چھپا ہوا ہوں۔ پتنگوں، کیڑے مکوڑوں، کوہ طور کی پہاڑی، جہاں پہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا تھا۔ کہتا ہے لباس نور میں مستور ہوں میں، اے پرندے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ میں روشنی کے لباس میں چھپا ہوا ہوں، میں نے روشنی کا لباس پہنا ہوا ہے، پتنگوں کے جہاں کا طور ہوں میں، اور میں کیڑے مکوڑوں کی جو دنیا ہے اس میں میری حیثیت کوہ طور کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ کے جلوے سے کوہ طور چمک اٹھا، میں بھی اللہ کے جلوے کی وجہ سے چمکتا ہوں۔ چہک تیری بہشت گوش اگر ہے، یعنی اگر تیری سریلی آواز ایسی ہے کہ جس کو سن کر لگتا ہے کہ یہ جنت کی آواز ہے۔ بہشت جنت کو کہتے ہیں، گوش کان کو کہتے ہیں، سننے کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ تیری چہک، تیرا چہچہانا اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے یہ جنت کی آواز ہو۔ چمک میری بھی فردوس نظر ہے، فردوس نظر، نظر کے لیے جنت۔ کہتا ہے کہ جس طرح تیری چہک اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کی آواز نظر آتی ہے، اسی طرح میری چمک بھی ایسی ہی ہے کہ میں نظروں کے لیے فردوس کی طرح ہوں، جنت کی طرح ہوں۔ پروں کو میرے قدرت نے ضیاء دی، ضیاء روشنی، تجھے اس نے صدائے دل ربا دی۔ دل ربا، دل کو لبھانے والا، دلکش۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پروں کو
روشنی عطا کی، میرے پر چمکتے ہیں، اور تجھے اسی خدا نے خوبصورت آواز عطا کیا، یعنی تجھے خوبصورت آواز دی اور میرے پروں کو چمک دی۔ تیری منقار کو گانا سکھایا، تیری چونچ کو اس رب کریم نے یہ سکھایا کہ اس سے خوبصورت آواز نکلتی ہے۔ مجھے گلزار کی مشعل بنایا اور مجھے کسی خوبصورت چمن میں روشنی عطا کی۔ مشعل روشنی کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں کسی گلزار میں کسی چمن میں ایک شمع کی طرح ہوں، ایک روشنی کی طرح ہوں۔ چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو۔ سوز جلنے کو کہتے ہیں اور پگھلانے کی کیفیت کو کہتے ہیں اور درد کو کہتے ہیں۔ ساز تجھ کو، ساز گانے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، قدرت نے مجھے چمک عطا کی اور خوبصورت آواز تجھے دے دی۔ دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو، اسی رب کریم نے مجھے جلنا عطا کیا، مجھے درد عطا کیا اور تجھے خوبصورت آواز یعنی ساز عطا کی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سوز اور ساز، علامہ اقبال نے ان الفاظ کے ذریعے شاعری میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوز اور ساز ایک دوسرے کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ جب تک کسی ساز میں سوز نہ ہو، درد نہ ہو، پگھلانے کی کیفیت نہ ہو، جلن نہ ہو، تب تک اس ساز کا مزہ نہیں ہوتا۔ مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز، جہاں میں ساز کا ہے ہم نشیں سوز۔ ہم نشیں ساتھ بیٹھنے والا یعنی ایک ساتھ۔ مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز، جہاں میں ساز کا ہے ہم نشیں سوز۔ کہتا ہے یاد رکھنا ہے پرندے، یہ ساز اور سوز آپس میں مخالف نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کے الٹ نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، بلکہ اس دنیا میں سوز اور ساز ہم نشیں ہوتے ہیں، یہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ قیام بزم ہستی ہے انہی سے، ظہور اوجو پستی ہے انہی سے۔ قیام قائم ہونا، بزم ہستی زندگی کی محفل، ظہور ظاہر ہونا، اوج پستی عروج و زوال۔ کہتا ہے کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ سوز اور ساز سے قائم ہے، اور عروج اور زوال بھی اسی سوز و ساز سے قائم ہے۔ ظاہر ہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو وہاں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوشی بھی اور غم بھی، اور یہ دنیا کی جو محفل آباد ہے یہ غم اور خوشیوں سے آباد ہے۔ نہ اس میں صرف خوشیاں ہیں، ساز ہیں، نہ اس میں صرف سوز ہے، ساز بھی ہے، سوز بھی ہے، اور انہی چیزوں سے یہ جہاں خوبصورت ہے۔ ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اسی سے ہے بہار اس بوستان کی۔ ہم آہنگی، ایک ساتھ ہونا، اتفاق، اتحاد، ہم خیالی، اور بوستان چمن کو کہتے ہیں۔ ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، کہتا ہے اس دنیا کی جو محفل ہے یہ ہم آہنگی سے چلتی ہے، یہ دشمنی سے نہیں چلتی۔ یہاں پر جگنو بھی ہوتا ہے، یہاں پر پرندہ بھی ہوتا ہے، یہاں پر تتلی بھی ہوتی ہے، یہاں پر انسان بھی ہوتے ہیں، یہاں پر درندے بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی ہم آہنگی سے یہ جہاں قائم ہے، دنیا کی یہ محفل آباد ہے، اسی سے ہے بہار اس بوستان کی۔ دنیا کا جو چمن ہے اس کی خوبصورتی، اس کی بہار اسی ہم آہنگی کی وجہ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پرندہ نہ ہو تب بھی جہان کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، اگر جگنو نہ ہو تو بھی جہاں کی خوبصورتی مکمل نہیں ہوتی، اگر پھول نہ ہو تو بھی جہاں کی خوبصورتی ادھوری ہے، انسان نہ ہو تو بھی جہاں کی خوبصورتی مکمل نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نظم۔ جس طرح آپ نے سنا کہ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے جو بنیادی چیز بیان کی ہے
وہ یہی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، بے مصرف نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھی خوبی، ایک منفرد خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے، چاہے وہ جگنو ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ پھول ہو۔ پرندے میں خوبصورت آواز ہوتی ہے، پھول میں خوشبو ہوتی ہے، جگنو میں چمک ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پھر مل کر ان میں جو ہم آہنگی ہوتی ہے، اس سے پھر جہاں کی محفل آباد ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر دنیا کی محفل کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔